शाबान के महीने में ये 5 चीजें जरूर खरीदें, वरना तुम हमेशा गरीब, तंगी का शिकार और मोहताज रहोगे। इसलिए शाबान के महीने में इन 5 चीजों की खरीदारी को यकीनी बनाएं। सबसे पहली चीज ये है मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करने वाला हूं जो बज़ाहिर मामूली लगेगी, लेकिन जब आप इसे दिल से सुनेंगे तो दिमाग सुन हो जाएगा, दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और आप खुद से ये सवाल करेंगे कि इतनी अहम बात हमने इतने बरसों तक क्यों नज़रअंदाज कर रखी। सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं, दिल भी खोलना होगा, क्योंकि ये बात शाबान के महीने की है, वो महीना जो नेकियों का खजाना भी है और गफलत का अंजाम भी। इस महीने में किए गए अमाल, खा वो खैर हों या शर, साल भर के हालात पर असरअंदाज हो सकते हैं। आज की नशिस्त में मैं आपको एक ऐसा उसूल बताने वाला हूं जिस पर अगर अमल ना किया तो मुमकिन है पूरा साल आपकी जिंदगी तंगी, गुर्बत और मोहताजी की धुंध में लिपटी रहे, और अगर अमल कर लिया तो तकदीर के बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगेंगे। ये महज एक जुमला नहीं, बल्कि जिंदगी को संवार देने वाला राज है। शाबान के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदें, वरना हमेशा गरीब रहोगे। ये सदियों से मुंतकिल होने वाली हिकमत है जिसे सिर्फ वो लोग समझते हैं जो शाबान के कुर्ब और रहमत की कदर जानते हैं। मोहतरम नाजरीन, ज़रा एक लम्हा रुक कर सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में शाबान के महीने कितनी बार आए होंगे। इन महीनों में शायद आपने नए कपड़े खरीदे हों, बच्चों के लिए खिलौने लाए हों, घर की सजावट पर पैसा लगाया हो, लेकिन इन 5 बरकत वाली चीज़ों की तरफ शायद कभी तवज्जो ना दी गई हो। अगर ये चीज़ें शाबान में ले ली जाती हैं तो दौलत, इज्जत, सुकून और बरकत आपके मुकद्दर का हिस्सा बन जाती है। शायद इसी गफलत का नतीजा है कि मेहनत के बावजूद समरात आपके हाथ में नहीं ठहरते। रिस्क आता है मगर गुजारा नहीं होता, दौलत आती है मगर बेबरकती सब कुछ निगल जाती है। सुकून की जगह इस्तिराब और बरकत की जगह बेइत्मीनानी ले लेती है। आप सोचेंगे कि वो 5 चीज़ें आखिर क्या हैं? क्या ये आम है, कोई रूहानी राज है, या ऐसी चीज़ें जिन्हें सदियों से सिर्फ वो लोग खरीदते आए हैं जिनके दिलों में अल्लाह से उम्मीद और यकीन होता है? ये वो राज हैं जो हर किसी को नहीं बताए जाते। ये उनके हिस्से में आते हैं जो सुनने, समझने और अमल करने के लिए तैयार हों। मोहतरम नाजरीन, मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे चलकर मैं इन चीज़ों का तफसील से जिक्र करूंगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप मेरी बात को आखिर तक सुनें, दिल में उतारें और ये समझ लें कि अगर इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया तो सिर्फ रिस्क नहीं बल्कि खुशियों के तमाम दरवाजे बंद हो सकते हैं। शाबान का महीना जैसे ही शुरू होता है, एक नई रूहानी फिजा उतरती है। ये महीना महज मामूल नहीं, बल्कि इसमें हर नेकी का असर कई गुना बढ़ जाता है। दिल नर्म हो जाते हैं और दिलों की सादगी और कुर्बानी की ताकत साल भर के लिए बुनियाद रख देती है। यही महीना हमें याद दिलाता है कि छोटी सी नेकी, छोटा सा अमल और छोटी सी खरीदारी भी जिंदगी के बड़े दरवाजे खोल सकती है। मोहतरम नाजरीन, शाबान का महीना जैसे ही आता है, फिजा में एक अजीब सी संजीदगी उतरती है। ये वो वक्त होता है जब दिल मामूली बातों पर भी ठहरने लगता है और इंसान लाशऊरी तौर पर अपनी जिंदगी का मुहासिबा शुरू कर देता है। यही वो लम्हा है जहां अल्लाह ताला बंदे को छोटे छोटे असबाब के जरिए बड़े फैसलों की तरफ ले आता है। नंबर 1, गुड़। शाबान में पहली चीज खरीदने की बात की जाती है और वो दरअसल बाजार की नहीं बल्कि तकदीर की खरीदारी है। इस फहरिस्त में सबसे पहले जिस नेमत का जिक्र आता है वो है गुड़। गुड़ बज़ाहिर एक सादा सी चीज है, ना इसकी पैकिंग दिल लुभाती है, ना इश्तिहार नजर आता है, मगर शाबान के महीने में यही सादगी अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद आती है। ये महीना नफ्स तोड़ने, गुरूर घटाने और दिल को नर्म करने का महीना है, और गुड़ अपनी फितरत में बिल्कुल ऐसा ही है। ना बनावट, ना दिखावा, ना मसनूई मिठास। बुजुर्ग कहा करते थे कि शाबान में गुड़ खरीदना दरअसल दिल की कड़वाहट को अल्लाह के सामने रख देने के मुतरादिफ है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि रिस्क तो आता है मगर ठहरता नहीं, कमाई हो जाती है मगर दिल खाली रहता है। शाबान का महीना ऐसे ही सवालात के जवाब लेकर आता है। ये वो वक्त है जब अल्लाह बंदे को बताता है कि बरकत हमेशा बड़ी चीज़ों से नहीं आती, बाज़ औक़ात वो सादगी के एक छोटे से ज़र्रे में छुपा दी जाती है। गुड़ इसी बरकत का इस्तियारा है। जब शाबान में इस नीयत के साथ गुड़ घर में लाया जाता है तो ये सिर्फ खाने में मिठास नहीं डालता, बल्कि घर में नरमी, रवैयों में बर्दाश्त और फैसलों में ठहराव पैदा करता है।
بزرگوں کا ماننا تھا کہ جو شخص شعبان میں گڑ خرید کر بچوں میں بانٹ دیتا ہے، رشتہ داروں کو کھلا دیتا ہے، یا کم از کم گھر کے افراد کو اس نیت سے کھلا دیتا ہے کہ یا اللہ ہمارے رزق میں مٹھاس ڈال دے، اس کے گھریلو جھگڑے خود بخود کم ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، شعبان کے مہینے میں گڑ خریدنا کوئی رسم نہیں، یہ ایک خاموش دعا ہے۔ دوسری اہم چیز سرسوں کا تیل ہے۔ بظاہر ایک عام سا تیل، مگر شعبان کے تناظر میں یہ برکت، حفاظت اور سکون کی ایک خاموش علامت بن جاتا ہے۔ شعبان میں سرسوں کا تیل خریدنے کا مقصد زندگی میں وہ گرمی واپس لانا ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے۔ یہ تیل اپنی فطرت میں تیز ضرور ہے، مگر اس کی تاثیر نرم ہے۔ بزرگوں کا ماننا تھا کہ جو شخص شعبان میں سرسوں کا تیل نیت کے ساتھ گھر میں لاتا ہے، وہ اپنے گھر کو بے بسی، سرد مہری اور بے برکتی سے بچانے کا سامان کر لیتا ہے۔ شعبان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل برکت نام میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شعبان کے دنوں میں بچوں کے سروں پر سرسوں کا تیل لگانا صرف جسمانی عمل نہیں، بلکہ دعا کی ایک خاموش صورت ہے۔ ماں جب بچے کے سر پر تیل لگاتی ہے تو دراصل وہ اس کے نصیب کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں شعبان میں سرسوں کا تیل استعمال ہوتا ہے، وہاں لڑائیاں کم اور گفتگو نرم ہو جاتی ہے، کیونکہ برکت شور نہیں مچاتی، خاموشی سے اثر کرتی ہے۔ تیسری چیز، مٹی کا دیا۔ تیسری چیز جو شعبان میں خریدنے کی بات کی جاتی ہے وہ ہے مٹی کا دیا۔ بظاہر ایک سادہ سا چراغ، مگر حقیقت میں عاجزی، بندگی اور قبولیت کی علامت۔ مٹی کا دیا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان خود بھی مٹی سے بنا ہے۔ شعبان چونکہ نفس کو توڑنے اور اللہ کے سامنے جھکنے کا مہینہ ہے، اس لیے مٹی کے دیے کو اختیار کرنا اپنے اصل کو پہچاننے کے مترادف ہے۔ آج ہمارے گھر روشن ہیں، مگر دل اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مٹی کا دیا جب سرسوں کے تیل کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر جلایا جاتا ہے تو وہ صرف روشنی نہیں دیتا، وہ دعا بن جاتا ہے۔ بزرگان دین کہا کرتے تھے کہ جو شخص شعبان میں مٹی کا دیا خریدتا ہے، وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ بندہ اپنے زور اور وسائل پر نہیں، بلکہ اللہ کے فضل پر بھروسہ کر رہا ہے۔ مٹی کا دیا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ روشنی پھیلانے کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں، چھوٹا سا چراغ بھی اندھیرے کو چیر سکتا ہے۔ نمبر 4، سفید کپڑا۔ چوتھی چیز سفید کپڑا ہے۔ سفید کپڑا صرف پہننے کی چیز نہیں، یہ نیت کی زبان ہے۔ یہ اعلان ہے کہ میں دکھاوے سے تھک گیا ہوں اور اب اللہ کے سامنے صاف ہو کر آنا چاہتا ہوں۔ شعبان چونکہ رمضان کی تمہید ہے، اس لیے اس مہینے میں سفید کپڑا خریدنا دراصل اپنی روح کو عبادتوں اور دعاؤں کی پاکیزگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ جس طرح سفید کپڑا ذرا سی میل بھی ظاہر کر دیتا ہے، اسی طرح شعبان انسان کو اس کی چھوٹی چھوٹی لغزشیں بھی دکھا دیتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو شخص شعبان میں سفید کپڑا خرید کر اللہ کے حضور 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، وہ اپنے دل پر سے پردے ہٹانے کا آغاز کرتا ہے۔ سفید کپڑے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دکھاوے سے خالی ہوتا ہے۔ یہ کپڑا تمہیں لوگوں کے سامنے خوبصورت بنانے کے لیے نہیں، اللہ کے سامنے صاف کرنے کے لیے ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے سامنے صاف ہو جائے، وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ نمبر 5، نمک۔ پانچویں اور آخری چیز نمک ہے۔ نمک بظاہر معمولی سا سفید ذرہ ہے، مگر شعبان کے تناظر میں یہ حفاظت اور توازن کی علامت بن جاتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ شعبان میں نمک خریدنا دراصل رزق کے گرد اللہ کی حفاظت کا حصار کھینچنے کے مترادف ہے۔ یہ انسان کو حد میں رہنا سکھاتا ہے، کیونکہ نمک زیادہ ہو جائے تو ذائقہ خراب اور کم ہو تو بے لذت۔ اسی طرح زندگی میں بھی توازن ضروری ہے۔ بزرگوں کے نزدیک نمک صرف کھانے کی چیز نہیں، بلکہ ایک اخلاقی سبق تھا۔ شعبان میں نمک خرید کر بسم اللہ کے ساتھ کھانے میں شامل کرنا اس بات کی علامت تھی کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو معمولی نہیں سمجھتے۔ یہی شکر جب دل میں اترتا ہے تو شکایت خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ نمک ہمیں سکھاتا ہے کہ نعمت کی قدر کرنا سیکھو، کیونکہ جس دن نعمت معمولی لگنے لگے، اسی دن اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر شعبان میں رزق کی حفاظت، دل کی نرمی اور زندگی میں توازن چاہتے ہو، تو نمک ضرور خریدو۔
محترم ناظرین، یہ 5 چیزیں گڑ، سرسوں کا تیل، مٹی کا دیا، سفید کپڑا اور نمک محض مادی اشیاء نہیں بلکہ شعبان کے مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے روحانی ذرائع ہیں۔ جو شخص ان چیزوں کو نیت کی صفائی کے ساتھ اس مہینے میں اپنے گھر لاتا ہے، اللہ اس کے رزق، جان اور مال میں برکت عطا فرماتا ہے اور اسے محتاجی سے بچاتا ہے۔ بزرگوں کے نزدیک نمک صرف کھانے کی چیز نہیں تھا بلکہ ایک اخلاقی سبق تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں نمک کی قدر ہو وہاں رشتوں کی بھی قدر ہوتی ہے۔ شعبان میں نمک خرید کر بسم اللہ کے ساتھ کھانے میں شامل کرنا اس بات کی علامت تھی کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو معمولی نہیں سمجھتے۔ یہی شکر جب دل میں اترتا ہے تو شکایت خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ ایک بستی میں لوگ ہمیشہ تنگی کا رونا روتے تھے۔ کمائی ہوتی تھی مگر فرض پورا نہ ہوتا تھا، رشتے تھے مگر محبت نہیں تھی۔ ایک دانا شخص نے ان سے کہا، شعبان کا مہینہ ہے، سادہ نمک خریدو، اس کی بے قدری چھوڑ دو اور شکر کے ساتھ کھانا شروع کرو۔ کچھ لوگوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لے لیا۔ انہوں نے نمک کو احترام کے ساتھ گھر میں رکھا، بسم اللہ پڑھ کر استعمال کیا۔ آہستہ آہستہ ان کے گھروں میں عجیب سی نرمی آنے لگی، بات بات پر الجھنا کم ہوا، دل مطمئن رہنے لگے اور رزق میں ٹھہراؤ آ گیا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ نظر بدلنے کا مہینہ ہے۔ نمک ہمیں سکھاتا ہے کہ نعمت کی قدر کرنا سیکھو، کیونکہ جس دن نعمت معمولی لگنے لگے اسی دن اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان میں نمک خریدنے کو بزرگان دین ایک روحانی عمل سمجھتے تھے، نہ کہ صرف گھریلو ضرورت۔ آج ہم مہنگی چیزوں کو فخر سے خریدتے اور دکھاتے ہیں مگر سادہ نمک کو حقیر جانتے ہیں۔ یہی رویہ زندگی کے ہر شعبے میں سرایت کر چکا ہے۔ ہم سادہ رشتوں، سادہ دعاؤں اور سادہ خوشیوں کو بھی کمتر سمجھنے لگے ہیں۔ شعبان ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ اگر تم نے سادگی کو نہیں اپنایا تو رمضان کی رحمت بھی تم پر پوری طرح نہیں اتر سکے گی۔ اس لیے اگر شعبان میں رزق کی حفاظت، دل کی نرمی اور زندگی میں توازن چاہتے ہو تو نمک ضرور خریدو۔ یہ خریداری دراصل ایک اقرار ہے کہ یا اللہ، ہم تیرے دیے ہوئے سادہ نظام کو مانتے ہیں، اور جب بندہ یہ اقرار کر لے تو پھر محرومی زیادہ دیر اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ محترم ناظرین، شعبان کے ان انمول رازوں اور برکت والی چیزوں کے بارے میں جو آج آپ نے سنا، امید ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ یاد رکھیں، اللہ کی برکت ہمیشہ عاجزی اور سادگی میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور اس سے آپ کے دل کو سکون ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ایسی ہی ایمان افروز اور زندگی بدل دینے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی برکت آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق، جان اور مال میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔